بیدار کرتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ سر کی آنکھ سے نہیں دل کی آنکھ سے بات کو سنے۔ میں گزارش کروں گا جناب ملک فخر رحمان عدل صاحب سے کہ اپنے خیالات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ زندگی کا سمندر نہیں دیکھتے، زندگی کا سمندر نہیں دیکھتے جو کبھی خود سے باہر نہیں دیکھتے، جن کی آنکھوں میں عزم کی مشال ہے وہ راستے کے پتھر نہیں دیکھتے، عیب گنتے ہیں سب دوسروں کے یہاں، جھانک کر اپنے اندر نہیں دیکھتے۔ ہم تو فائل انوار کردار کے، ہم جسم کا سنگ مرمر نہیں۔ اور اگرچہ دو کناروں کا کہیں سنگم نہیں ہوتا، اگرچہ دو کناروں کا کہیں سنگم نہیں ہوتا، مگر اس کے ساتھ چلنا بھی تو کوئی کم نہیں ہوتا۔ دعویٰ آپ ہو جاتے ہیں اپنے درد کا اکثر، وہ جن زخموں کا دنیا میں کوئی مرہم نہیں ہوتا، وہ آنکھ ایک لٹا گھر ہے جہاں آنسو نہیں رہتے، وہ دل پتھر ہے جس دل میں کسی کا غم نہیں ہوتا، اور ہزاروں ظلمتوں میں بھی جواں رہتی ہے لو اس کی، چراغ عشق جلتا ہے تو پھر مدم نہیں ہوتا، اور بدن سے روح جاتی ہے تو بچتی ہیں صفے ماتم، بدن سے روح جاتی ہے تو بچتی ہیں صفے ماتم، مگر کردار مر جائے تو کیوں ماتم نہیں ہوتا۔ دیکھیں اصل بات تو کردار کی ہے، ورنہ قد میں سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ اصل کے وقت آپ کھڑے ہو نا، سورج ادھر ہو تو آپ کا سایہ وہ کہاں تک جائے گا، بات سمجھے نا، لیکن سورج جب سر پہ ہوتا ہے نا تو سایہ پاؤں کے نیچے ہی ہوتا ہے، باہر نہیں نکلتا، بات سمجھے نا۔ تو لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی، لباس پارسائی سے نے کہا کہ لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی، شرافت نفس میں ہوگی تو انسان پارسا ہوگا، اور موجود فضیلت بھی کوئی ہے کہ نہیں، تعلیم سے نسبت بھی کوئی ہے کہ نہیں، پوشاک تو قیمتی پہن لی تو نے، تیری اپنی قیمت بھی کوئی ہے کہ نہیں۔ کیونکہ آج لوگ لباس دیکھنے میں زیادہ مشغول ہے، بات سمجھے نا، کردار دیکھنے میں نہیں، بالکل ایسے کیا دیکھ رہے ہیں، لباس دیکھ رہے ہیں، بات سمجھے نا۔ اور کیا دیکھا ہے تو نے کبھی سمندر، حیات موج ہے باہر کے اندر، اخوت سے ہے خودی میں خدائی، یہی کہتا رہا مرد کلندر، اخوت سے ہے خودی میں اور یہی کہتا رہا مرد کلندر۔ اور پھر اقبال نے کہا کہ خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، مقام رنگ بوت کا راز پا جا، تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پہ عیاں ہو جا، خودی کا رازاں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سرے زندگانی ہے، نکل کر ہلکا شام و سحر سے جام راہ ہو جا، ہوس میں کر دیا ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زبان ہو جا، اور گرد آلودہ رنگ و نسب سے بال پر تیرے، اڑنے سے پہلے برگے حرم تو پر فشاں ہو جا۔ یعنی اقبال کہہ رہے ہیں یہ جو آپ کی ذات پات برادری خاندان رنگ و نسب ہے، یہ آپ کو خدا سے ملنے نہیں دیتا، یہ آپ کو خدا سے ملنے نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں نا مرغابی، آپ لوگ دیکھیں آج کل تو لکی چھپی نہیں، سارے راز کھلے ہیں، مرغابی یا سمندر میں سے مچھلی پکڑتی ہے نا اندر چلی جاتی ہے، لیکن باہر نکل کے سب سے پہلا کیا کام کرتی ہے، اپنے پر جاتی ہے، کیونکہ وہ دنیا ہے نا، بات سمجھے نا، پانی جتنا اس کے پروں سے ہلکا ہوگا اترے گا اتنی اس کی پرواز بلندی کی طرف ہوگی، پانی دنیا ہی ہے نا جی، بات سمجھے نا، تو یہ جو دنیا ہے نا یہ ہمیں اللہ سے ملنے نہیں دیتی۔ بابا فرید سے کسی نے پوچھا نا کہ دنیا کیا ہے، آپ نے فرمایا اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے، اللہ سے۔ تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بس دو چار باتیں کروں گا، آپ پہلے علم لوگ ہیں، آپ سب اس دور میں دیکھیں کوئی ایسی بات نہیں جڑی کسی کو پتہ نہیں۔ اب دیکھیں نا سگریٹ کی ڈبی کے اوپر لکھا ہوا ہے مضر صحت ہے، ٹھیک ہے نا، پھر پی رہے ہیں، سمجھے نا، لکھنے کا کیا فائدہ، ان کے لکھنے کا کیا فائدہ، اس پہ عمل ہی نہیں کرنا، سمجھے نا، ہر آدمی کو پتہ ہے شراب حرام ہے،
لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کتنے لوگ نہیں پیتے کیونکہ زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ ذکر نیم شبیہ مراکز و سرور تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ نہیں. بات سمجھے نا، داغ سجود تیری جبین پہ ہوا تو کیا ہوا، تو ایسا سجدہ کر کے زمین پہ نشان لے. اب جو سجدہ بابا فرید نے کیا، دادا صاحب نے کیا، علامہ اقبال نے کیا، آپ دیکھیں نا 4 گارڈ ہر وقت کھڑے رہتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی دیکھ رہا ہے. کیا خیال ہے، آتے بھی ہیں تو سلوٹ، جاتے بھی ہیں تو سلوٹ، 24 گھنٹے میں 12 بدلتے ہیں، ایسے ہی ہے نا جی. آتے بھی سلوٹ ہو جاتے بھی سلوٹ ہو. میں نے کئی بار سوچا ہوں کھڑا ہو کے کہ یہ زمین کے نیچے ہے، اس کو سلوٹ مارنے ہیں، مطلب یہ زندہ ہے، اور باہر جو ان کو جوتیاں مارنے ہیں. بڑے ہوئے کون ہیں؟ کیونکہ انسان کا کردار اسے زندہ رکھتا ہے. آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے، ورنہ ایک نام سے تو لاکھوں انسان ہیں، لاکھوں انسان ہے. یہاں اگر 1 لاکھ آدمی بیٹھا ہو، سب کا نام اقبال ہو، تو کوئی کہے نا اقبال نے یہ بات کی ہے، تو کوئی نہیں کہے گا میں نے کی ہے، سب کہے گی اسی نے کی. اس لیے صاحب دیکھیں جی، کم از کم ہم ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں. آپ آج دیکھیں نا 6 کے اندر 6 بر اعظم باندھ ہے، 6 کے اندر کتنے 6 بر اعظم باندھ ہے. کوئی لکی چھپی بات نہیں ہے. ایسے ہے یا نہیں؟ ایسے ہی ہے نا. میں کئی بار کہتا ہوں مکان چھوٹا ہو یا بڑا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مکین بڑا ہونا چاہیے، اس میں رہنے والا وہ بڑا ہونا چاہیے. علامہ اقبال وہ 3-4 مرلے کے گھر میں پیدا ہوا نا، جہاں سورج نکلتا ہے وہاں سے لے کے جہاں تک غروب ہوتا ہے، کوئی لمبی چھپی بات نہیں ہے. ہر آدمی کو پتہ ہے، ہر آدمی اس کو پڑھ رہا ہے نا، پڑھ رہا ہے یا نہیں. اس سے کسی نے پوچھا نا کہ تیرے شعروں میں بڑی مٹھاس ہے، ہر آدمی تجھے پڑھتا ہے. حالانکہ یہ غالب کو اپنا استاد مانتا تھا، اقبال غالب کو اپنا استاد مانتا تھا. تو کسی نے کہا اقبال غالب کو آج کل کوئی نہیں پڑھ رہا ہے، ایسے ہی ہے نا. تو اقبال کو سارے پڑھ رہے ہیں. تو اقبال نے کہا میں نے پہلے کسی نے کہا نا تیرے شعروں میں بڑی مٹھاس ہے، تو اقبال نے کہا میں نے پہلے 1.25 کروڑ دفعہ درود پاک پڑھا. پھر شعر کہا یہ ساری مٹھاس درود پاک کی. سمجھے نا، پڑھ کر درود تم پر معطر میں ہو گیا، پاکیزہ کر گیا مجھے رشتہ حضور. رشتہ اب دیکھیں جو ڈگری اس کے پاس ہے، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، کیا وہ ڈگریاں آج لاکھوں لوگوں کے پاس نہیں ہیں؟ بتائیں نا. پھر ہیں نا، 7 پڑوسی نہیں جانتا کہ کون ہے کون نہیں. 7 پڑوسی نہیں جانتا. پارسی بیچے تیل، یہ دیکھو قدرت کے تیل. ہمارے محلے میں ایک رہتا ہے، اس نے PhD کی ہوئی ہے، وہ سرسوں کا تیل بیچ PhD کی ہوئی ہے. کیا بیچ رہا ہے؟ پارسی بیچے تیل، پارسی بیچے تیل. یہ دیکھو قدرت کے کھیل. سمجھے نا، کتنا کچھ پڑھ کے کیا فائدہ، مجھے بتائیں. بندے نے کہیں دروازہ کھڑکایا تو کہنے لگا مجھے پیاس لگ گیا، گلاس پانی کا دو. اندر سے آواز آئی کہ گھر میں بندہ نہیں ہے. بندہ مطلب نہیں ہوگا، وہ اکیلا ہوگا، وہ مصروف ہوگا. پھر اس نے کہا کہ پانی دو. اس نے کہا بھائی میں نے کہا نا گھر میں بندہ نہیں ہے. تیسری بار وہ مانگنے والا کہتا ہے صاحب بھی تھوڑی دیر اسی بندے مار جائے. بندہ بننا آسان ہے، اندر بندگی کا ہونا بڑا مشکل ہے. بندگی کا ہونا بڑی مشکل ہے. مطلب ایک بزرگ سے بس 2-4 باتیں کروں گا. میں نے پہلے کہا نا کہ یہ وہ باتیں نہیں ہیں جو آپ کو نہیں پتہ، سب کو پتہ ہے. تو اب میں پیر و مرشد سے کہنے لگا کہ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، میں بڑا گناہ گار ہوں. ٹھیک ہے نا، لیکن جب میرے واسطے صاحب گناہ گڑھیں، میرے گناہ گڑھیں تو مجھے نظر آئے. میرے گناہ گڑھیں تو مجھے نظر آئے. بات سمجھ گیا نا. اس کے بزرگوں نے کہا ایسے کہا جا جنگل میں اللہ کا ذکر کر اور ایک سوکھی ٹہنی لگا. سوکھی ٹہنی نہیں ہوتی، ایسے اٹھا کے لگا ذکر کر. جب اس کے ساتھ پتے لگنے شروع ہو گئے تو سمجھ لینا تیرے گناہ جلنے شروع ہو گئے. اس کے ساتھ پتے لگنے، ہرے ہرے پتے نکلتے تو سمجھ لینا تیرے گناہ جلنے شروع ہو گئے. اس نے جا کے لگائی 5 سال وہاں ذکر اسٹارٹ کرتا رہا، اللہ کا سب کچھ پڑھتا رہا. بات سمجھے نا. 5 سال وہ علی نہیں ہوئی. وہاں سے ایک بندہ گزرا. اس نے کہا بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میرے پیر و مرشد نے کہا ہے کہ ادھر میں بڑا گناہ گار ہوں، تو ٹہنی لگا کے ذکر کر، یہ علی ہوگی تو تیرے گناہ جلنے
شروع ہو جائیں گے. اس نے کہا کہ بڑا گناہگار ہو. تو کہتا ہے تو بھی ایک ٹائم لگا کے ادھر بیٹھ جانا. وہ بھی لگا کے بیٹھ گیا, ذکر شروع کیا. ابھی ذکر شروع کیے ہوئے گھنٹے ہی نہیں ہوا, اس کو جنت سے آواز آئی کہ میں تو ضرورت مند ہوں, میری ضرورت پوری کرو. میں کسی مشکل میں پھنسا ہوں, میری مشکل آسان کرو. اس نے سوچا کہ یہ 5 سال سے اس کی تو ہری ہوئی نہیں, اس کی ہری ہوئی نہیں ہے, تو میں تو ابھی آ کے بیٹھا ہوں, میری کہاں ہری ہوگی. تو میں جا کے پہلے اس کی مدد تو کر کے آؤں نا. وہ گیا, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ اللہ کے یہ فرشتے کچھ کام نہ تھے. بات سمجھے نا. اس نے جا کے اس کی مدد کی, ضرورت پوری کی. بات سمجھے نا. آگے دیکھا تو ٹہنی ہری ہوگی, ٹہنی ہری ہوگی. دیکھیں نا, دین اسلام کے 2 پہلو ہیں, ایک خدمت والا, ایک عبادت والا. ایک خدمت والا, ایک عبادت والا. مثلا جیسے پرندے کے 2 پر ہے, ایک پر آپ کاٹ دیں تو پرندہ زندہ رہے گا, مرے گا, لیکن اپنے مقصد کو نہیں پا سکتے. آپ سمجھ گئے نا. اگر آپ 2 پہلو ہیں, ایک پہلو عبادت والا, ایک خدمت والا. آپ خدمت والا مثال دیں, عبادت والا رہ جائے, نمازیں پڑھے, روزے رکھے, حج کرے, لیکن سارے جو مرضی کرتے رہے ساری زندگی. خانے کعبے کے اندر بڑھ کے بھی جائے, خانے کعبے کے اندر بھی جا کے بیٹھے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا. کیونکہ عبادت سے فرشتے بنتے ہیں, انسان نہیں. عبادت سے کون بنتے ہیں؟ فرشتے, انسان نہیں. انسان خدمت سے بنتے ہیں. ہم دیکھیں بہترین انسان ہے, فرشتوں نے ہمیں سجدہ کیا. اللہ تعالیٰ نے ہماری وجہ سے شیطان کے ساتھ دشمنی لی ہے. لی ہے یعنی بتائیں لی ہے نا. آج ہم اسی رحمان کو چھوڑ کے اس کے پیچھے دوسرے کے لگے ہوئے ہیں, یعنی مجھے بتائیں لگے ہوئے ہیں نا. دیکھیں ہر آدمی ایک بات ہے, خود شناسائی بغیر خدا شناسائی نہیں ہو سکتی. یعنی جس شخص نے خود کو اگر پہچان دیا نا, خود کو, اسے رب مل گیا. جس نے خود کو نہیں پہچانا اسے رب کبھی نہیں ملے گا. میری بات ادھر موٹے مارکر سے آپ کو. اب مجھے پتا ہے میں کتنا اچھا ہوں, کتنا برا ہوں, کتنا ایماندار ہوں, کتنا بے ایمان ہوں, کتنا نوسرباز ہوں. میری بات سمجھے رہنا. کتنا لوگوں کا اچھا سوچتا ہوں, کتنا لوگوں کے لیے برا سوچتا ہوں, یہ مجھے پتا ہے. عباس صاحب کو ان کا اپنا پتہ ہے, طارق صاحب کو اپنا پتہ ہے, ہر بندے کو اپنا پتہ ہے. یعنی مجھے بتائیں بالکل ایسی خود شناسائی بغیر, یعنی کہ خود کو پہچانے بغیر آپ کو رب نہیں مل سکتا, چاہے خانے کعبے کے اندر بھی جا کے بیٹھے. مجھے ایک بار ایک بندہ کہتا ہے میں بڑا خوش ہوں. میں نے کہا کس پیمانے پہ ناپا ہے, کس پیمانے پہ, سب جانتے ہیں کس پیمانے پہ. میں نے کہا تم نے ناپا ہے. کہتا جی میرے لیے 5 دفعہ خانے کعبے کا دروازہ کھلا. میں نے کہا وہ کیسے. کہتا جی ایک بار پورے شرف کے ساتھ گیا, نواز شریف کے ساتھ گیا, شاہ شریف کے ساتھ گیا, پھر عمران خان صاحب فلانے کے ساتھ گیا. میں نے کہا مجھے پتہ ہے آپ کے لیے کھلا ہے. تو میں نے کہا پھر کیا ہوا. میں نے کہا یہ خوش نصیبی کا پیمانہ تو نہیں ہے, دروازہ کھلا, آپ اندر گئے. اب مجھے تو ساری زندگی اندر ہی ڈال. جس دن یہ کعبہ تیرے اندر آیا, میں نے کہا اس دن تیری زندگی بدل گئی. ابھی تو اس کے اندر گیا. میں نے کہا اسمبلی کے باہر کلمہ لکھا ہوا ہے, 70 سال ہو گئی, اس کو اندر نہیں جانے دیا تو مرض کیسے باہر آئے گی؟ بتائیں نا. ٹھیک آئے گی مرض باہر. آپ دوائی رکھیں نا سامنے, بات 1 کروڑ روپے کی دوائی رکھیں سامنے رکھیں, کھائیں نا, کھائیں, آپ ٹھیک ہوں گے نہیں ہوں گے. مسلمانوں کی رگوں میں نہیں وہ لہو باقی, دلوں میں وہ محبت, وہ آرزو باقی. نماز اور روزہ, حج و قربانی سب ہے باقی, تو نہیں باقی. اصل میں رہ گئی رسم اذان, روح بدالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا, تنقید غزالی نہ رہی. دیکھیں اصل علم وہ نہیں ہے جو ہماری زبان سے ظاہر ہوتا ہے. اصل علم وہ نہیں ہے جو ہماری زبان سے ظاہر ہوتا ہے. اصل علم وہ ہے جو ہمارے اخلاق سے, کردار سے, استاد سے, ہماری معاملات سے ظاہر ہوتا ہے. تعلیم اور ڈگریوں میں آگے ہونا اور بات ہے, انسانیت, شرافت اور رحم دلی میں آگے ہونا اور بات ہے. کامیاب وہ نہیں ہے جو اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کا امتحان پاس کرے. اصل کامیاب وہ ہے جو زندگی کا امتحان پاس کرے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا امتحان پاس کروایا کہ بتائیں نا. زندگی کا. آپ نے بہترین انسان بنائے. کیا کیا؟ بہترین انسان بنائے. دیکھیں پہلے انسان, لوگ کہتے ہیں بچوں کو میں ڈاکٹر پڑھا رہا ہوں, انجینئر پڑھا رہا ہوں, فلان پڑھا رہا ہوں, فلان پڑھا رہا ہوں. بھائی تو سب کچھ بعد میں پڑھا, پہلے اس کو ایک اچھا انسان تو پڑھا. چنگا کرے, چنگیائی دیوا, ہاتھ دے گے لو,
संदल नूं भावें अग ही सुटिए फिर भी देवे संदल नूं भावें अग ही सुटिए, क्योंकि वो जान जाएगी ना, खुशबू देगी या नहीं देगी, बताए ना। और एक अच्छा इंसान होगा जिस फील्ड में जाएगा अच्छाई करेगा। यानी एक बार किसी ने दुबई में, मैं अपना बाहर जाता रहता हूँ सारे मुल्कों, शेख मोहम्मद से किसी ने पूछा कि तू इतनी तरक्की कर रहा है, अगर आज वीज़े खुल जाए तो पूरा पाकिस्तान ही चला जाए, कब्रस्तान ही लग जाए, बात समझे ना। तो किसी ने पूछा शेख मोहम्मद से कि तू इतनी तरक्की कर रहा है, देख रहे हैं सारी दुनिया दुबई में जा रही है, यानी तरक्की हो रही है, यानी बताए ना, ठीक है ना, मतलब कहाँ तक पहुँच गए हैं, हम कहाँ हैं, वो कहाँ हैं, हमसे बाद आज़ाद हुए, ठीक है ना। उसने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी कौम को जो खुशियाँ 20 साल में दूँ ना, तो मैं चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, मैं एक साल में दे दूँ। देखे ना, कच्ची पेंसिल आप उठाएं ना कचरे से, कच्ची पेंसिल, लेकिन मुसव्विर के हाथ में दे दें, वो खूबसूरत चीज़ें बना के आपको दे देंगे। एक सोने का पेन किसी डफर के हाथ में दे देंगे, पेन का भी सत्यानाश करेगा, पेपर का भी सत्यानाश करेगा, ये भी मुझे बताएं ना, तय कर देगा ना। चोरी अगर डॉक्टर के हाथ में हो तो खैर ही खैर है, डाकू के हाथ में हो तो अल्लाह खैर है, शायरी शायरी क्या है, फिर अल्लाह ही खैर है। मौला अली से किसी ने पूछा ना कि ये आपकी तलवार जो है ये क्या पहाड़ को तोड़ सकती है, आपने कहा तोड़ सकती है। उसने कहा मुझे दे जरा, आपने तो तलवार चला दी, उसने पत्थर पे मारी, पत्थर को कुछ नहीं हुआ। तो वो कहने लगा या हजरत आप तो कहते हैं पहाड़ को तोड़ सकती है, ये तो पत्थर को भी कुछ नहीं हुआ। आपने कहा मैंने तलवार दिया, अपने बाजू ने दी, बाजू तेरा तो की कुव्वत से कभी है, मेरा बेस है, तो तुम मुस्तफी है। देखिए इल्म और चीज़ है, अमल और चीज़ है। इल्म ऐसे है जैसे आसमान पे बादल गरजते हैं, इल्म ऐसे है जैसे आसमान पे बादल गरजते हैं, अमल ऐसे है जैसे आसमान से बादल बरसते हैं। मखलूक की जरूरत गरजने से पूरी नहीं होगी, बरसने से पूरी होगी। जमीन अपने खजाने गरजने से बाहर नहीं निकालेगी, बरसने से निकालेगी। फूल गरजने से नहीं खिलते, किससे खिलते हैं? अगली बात समझ रहे हैं ना, बरसने से खिलते हैं। तो इल्म उसका नहीं है दोस्तान में जो उसे हासिल करता है, इल्म उसका जो उस पर अमल करता है। दौलत उसके लिए जो उसे कमाता है, दौलत उसकी है जो उसे राय खुदा खर्च करता है और खाता है। जिंदगी उसके लिए जो गुजारता है, जिंदगी उसके लिए जो उसे संवारता है। अब मेरी बात समझे ना, दाता साहब ने जिंदगी को संवारा या नहीं, बाबा फरीद ने संवारा या नहीं, उलमा इकबाल ने संवारा या नहीं, तारीख को मार के देखे ना, जितने बड़े लोग हैं इन्होंने क्या किया, जिंदगी को संवारा। हम क्या कर रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं। हकीम लुकमान से किसी ने पूछा ना कि हकीम लुकमान ने कहा मैंने जड़ी बूटियों से बड़ा इलाज किया है, लेकिन जो इलाज प्यार और मोहब्बत से होता है इससे बेहतर इलाज और कोई नहीं है, इससे बेहतर इलाज और कोई नहीं है। शायद कहा ना कि नफरतों की आग पे कभी एक आंसू बहा के तो देख, मोहब्बत कितना असर रखती है, कभी आजमा के तो देख। मोहब्बत ही से पाई है शफा बीमार को मने, किया अपने वक्त खुफ्ता को बेदार को मने। मोहब्बत जिसे अता कर दे जिंदगानी, नहीं मौत पर खत्म फिर उसकी कहानी। मोहब्बत जहाँ है वहाँ जिंदगी है, मोहब्बत नहीं तो कहाँ जिंदगी है, मोहब्बत नहीं तो कहाँ जिंदगी है। और हर शख्स मुस्तहिक के मोहब्बत है दोस्तों, खा जाती है जो दिल को वो नफरत है। वो जो शख्स किसी से मोहब्बत नहीं करता धोखा है, इबादत का इबादत नहीं करता। अगर हम किसी से मोहब्बत नहीं करते, हमारे दिल में किसी का एहसास नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो फिर हम इंसान नहीं हैं। इल्म रखने के बावजूद, अपनी बातें करने के बावजूद किसी का दर्द हमारे अंदर नहीं है, फिर हमसे जानवर हमसे समझिए ना। तो मकसद कहने का ये है कि हम जिस दुनिया में आए हैं, इंसान बन के आए हैं, चले इंसान होने के नाते कुछ ना कर सकें, लेकिन कम से कम एक काम करके जरूर कि अल्लाह ताला के सामने सोचो क्या काम करके जाएं। एक पौधा एक छोटा सा लगा जाए जो बड़ा होकर दूसरों को फल फूल छाँव तो दे, इतना तो कर सकते हैं ना कुछ, है जी। और एक आदमी डूब रहा था पानी में, पता लोग के साथ डूब रहा था, तो किसी आदमी की जान जोखिम में डालकर उसे पानी से समंदर से बाहर निकाला और उससे कहा मैंने अपना फर्ज अदा किया है, तूने अपना फर्ज अदा कर दिया। तो डूबने वाले ने कहा मेरा कौन सा फर्ज है, तूने अपने इखलास से, अपने किरदार से, अपने गुस्ताख से साबित करना है
کہ تیری زندگی اس قابل تھی کہ اسے بچایا جائے کیا بات بس اس کے ساتھ آنسوؤں سے غسل کر کے رجوع کرے ایسا جو کر سکے وہ تیری جستجو کرے بے قصد میں رشتے جنون کا حاضر ہوئی دامن جو پھاڑ دوں فرشتے آ کے رفو کرے